السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو زندگی کی حقیقت کے متعلق ایک حدیث سنانے جا رہے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وكان ابن عمر رضی اللہ عنہ يقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور کہا، تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ اجنبی ہو یا مسافر۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی تندرستی کے زمانے میں اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دوستو، دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ یہاں ہر شخص کی حیثیت راہ چلتے مسافر کی طرح ہے۔ یہاں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی گھنٹوں، دنوں، مہینوں اور سالوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کا آخری مرحلہ پہنچ جاتا ہے۔ لہذا ہر شخص کو اپنی زندگی و صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دنیا سے اپنا تعلق اتنا ہی جوڑے رکھنا چاہیے جتنا ضروری ہو۔ موت کی آمد سے پہلے توبہ اور استغفار کر کے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں انسان کتنے ہی دن رہ لے، ایک نہ ایک دن اس کو رخصت ہونا ہے۔ ہم دنیا کی طرف زیادہ نہ جھکیں، نہ اسے مستقل وطن بنائیں، نہ اپنے جی میں زیادہ دیر دنیا میں رہنے اور اس پر زیادہ توجہ دینے کا پروگرام بنائیں۔ اس سے صرف اتنا ہی تعلق رکھیں جتنا کہ مسافر اجنبی دیش سے تعلق رکھتا ہے۔ اس حدیث سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسئلہ سمجھا وہ یہ تھا، سب سے پہلی بات آپ نے یہ سمجھی کہ اگر شام کا وقت مل گیا تو صبح ہونے کا انتظار نہ کریں، یعنی جس عمل کو شام میں کرنا ہے اسے صبح کے وقت کے لیے نہ ٹال رکھیں، بلکہ ہر کام وقت پر ادا کریں، اسے کل پر نہ ٹالیں، یعنی صبح کا عمل اسے اس کے وقت میں اور شام کا عمل اس کے وقت میں، اور آج کا کام آج ہی کر لینا چاہیے۔ اس میں تاخیر اور ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شام کا وقت مل گیا تو یہ نہ سمجھو کہ صبح تک لازماً زندہ رہو گے، اور اگر اللہ کے فضل سے صبح کا وقت مل گیا تو کوئی ضروری نہیں کہ انسان اس دن شام بھی کر پائے گا، کیونکہ موت کا وقت متعین ہے اور وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اس حدیث سے دوسری بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھی کہ اپنی تندرستی کے زمانے میں اپنی بیماری کے ایام کے لیے تیاری کر لو۔ جب تک انسان صحت مند رہتا ہے اس کے جسم میں چستی، مزاج میں پھرتی اور عمل کی طرف طبیعت کا میلان رہتا ہے، اور بآسانی نیک عمل کر کے نیکیوں کا خزانہ جمع کر سکتا ہے۔ لیکن وہی جسم جب بیمار ہو جاتا ہے تو جسم میں سستی، طبیعت میں الجھن اور مزاج میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان خواہش کے باوجود، چاہنے کے باوجود نیک عمل نہیں کر سکتا۔ لہذا جب تک صحت ہے انسان کو چاہیے کہ جو کچھ نیک عمل کرنے کا موقع ملے اسے اپنی طاقت بھر کر لینا چاہیے، تاکہ بیماری کے زمانے میں بھی اس کے نام اعمال میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں۔ اس حدیث سے تیسری بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھا
کہ موت سے پہلے زندگی ہی میں موت کے بعد کے لیے عمل کر لینا ہوگا، کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب تک زندہ ہے وہ عمل پر طاقت رکھتا ہے۔ لہذا اسے چاہیے کہ زندگی کی گھڑیوں کو غنیمت سمجھے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے اور ٹائم ویسٹ نہ کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اس حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔